کراچی میں ایک ثانیہ ہوتا ہے گل پلازا کا، ثانیہ گل پلازا، جس میں کئی قیمتی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اسی ثانیے کے اوپر لے کر سیاست شروع ہو جاتی ہے، اور مطلب موجودہ حکومتی سیاسی جماعت اور اپوزیشن سیاسی جماعت جو ہیں وہ آپس میں بھڑ جاتی ہیں کہ یہ واقعہ کس وجہ سے ہوا، کس لیے ہوا، کیوں ہوا۔ لیکن جو بنیادی بات کھل کے سامنے آئی ہے آج کراچی کی سڑکوں پر بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نعرے، وہ یہ لگے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو۔ تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نعرہ ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، کیا یہ نیا نعرہ ہے یا پرانا نعرہ ہے؟ یہ جو لوگ لگا رہے ہیں، جو لوگ اب آج کراچی کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، تو سوال یہ ہے ان لوگوں سے پہلے تو کہ کیا جب وہ پاور میں تھے، جب ان کی سیاسی جماعت پاور میں تھی، تو کیا اس وقت ان کا یہ بنیادی نعرہ تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرو؟ نمبر 2 یہ کہ کیا ان کے زمانے میں جب وہ حکومت میں بھی تھے حادثات نہیں ہوتے تھے؟ اگر حادثات ہوتے تھے تو کیا انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہمارے اپنے بھی اندر کوئی بد انتظامی موجود ہے، سسٹم کے اندر کوئی خرابی موجود ہے؟ یا انہوں نے اس چیز کا کوئی اعلان کیا کہ ہم اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے؟ یا انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جو ہے نا ہم سے حکومت نہیں سمجھ رہی، اب ہم جو ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ایسا کبھی کچھ کہا؟ تیسری بات یہ کہ کون سا پاکستان کا ایسا علاقہ ہے، صوبہ ہے یا شہر ہے جو آج تک، جو 78 سال میں آج تک وفاق کے ہاتھ میں گیا ہو اور وہ مثالی بن گیا ہو، اور اس کے لیے دنیا کہتی ہو کہ یہ کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وفاق کے کنٹرول میں ہے، لہذا یہ بہترین قسم کا جو ہے نا نظام، دنیا سسٹم جو ہے وہ عوام کو فراہم کر رہا ہے؟